قبول ہے عشق تیرا، ایس قلم پری خان، پارٹ 1۔ کیا خیال ہے آپ کا ڈیل کے بارے میں مسٹر آغر؟ مسٹر سلطان نے آغر سے پوچھا۔ بہت خوب، مجھے آپ کی ڈیل منظور ہے، لیکن ڈیل فائنل کرنے سے پہلے ہمیں پروفٹ کے بارے میں بات کر لینی چاہیے۔ بالکل مسٹر آغر، جب ہم اس پروجیکٹ پر اکٹھے کام کرنے والے ہیں تو پروفٹ بھی 50-50% ہوگا۔ اس کی بات سن کر آغر مسکرایا۔ اس پروجیکٹ پر میں آپ سے زیادہ پیسے لگا رہا ہوں، اس لیے مجھے 50 نہیں 70% پروفٹ چاہیے۔ آغر کی بات سن کر مسٹر سلطان اس کی جانب پریشانی سے دیکھنے لگا۔ 70% مسٹر آغر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ میں 40% رکھ لیتا ہوں، آپ 60% رکھ لیں۔ مسٹر سلطان التجائیہ بولے۔ دیکھیے مسٹر سلطان، میرے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے 70% پروفٹ چاہیے، ورنہ باہر نکلنے کا دروازہ وہ رہا۔ آغر دروازے کی جانب اشارہ کی اپنے مخصوص سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے آغر صاحب، آپ جیسا چاہتے ہیں بالکل ویسا ہی ہوگا۔ اس کی بات سننے آغر کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تو دیر کس بات کی ہے؟ آئے کانٹریکٹ پیپرز پر سائن کرتے ہیں۔ آغر نے کانٹریکٹ کے پیپرز اس کے سامنے رکھے تھے۔ مسٹر سلطان نے گہرا سانس بھرا اور کانٹریکٹ پیپرز سائن کر کے وہاں سے چلا گیا۔ آغر نے مسکرا کر اپنے پی اے کو کال کر کے اپنے کیبن میں بلایا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ آغر کی اجازت طلب کیے اس کا پی اے کیبن میں داخل ہوا۔ جی سر۔ میرا آج کا شیڈیول کیا ہے؟ سر، آپ کی مس علینا سے رات 12 بجے میٹنگ ہے اور اگلے ہفتے پیرس میں آپ کی ایک میٹنگ ہے۔ میری جگہ کوئی دوسرا پیرس نہیں جا سکتا کیا؟ نہیں سر، میں نے پہلے ہی اس کے بارے میں بات کی ہے، ان سے وہ آپ کے ساتھ ہی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ سر، میڈم ایرا کا فون آیا تھا، مجھے آپ کو بتانا ہے کہ انہوں نے صبح آپ کو کئی بار فون کیا لیکن آپ اس کا فون نہیں اٹھا پائے، اور میڈم کلثوم نے کہا ہے کہ اگر آپ نے انہیں کال نہ کی تو وہ آپ کی ہڈیاں توڑ دیں گی۔ اس کا پی اے ڈرتے ڈرتے بولا۔ اگر اس کا خوف سے زرد پڑتا چہرہ اچھے سے دیکھ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ پی اے کے جانے کے بعد آغا نے فون اٹھایا اور دیکھا اس کی پیاری بہن ایرا کی 20 مس کال آئی ہوئی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن ایرا اس کی جان تھی۔ اس کی نظر میں اس کی بہن دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، لیکن جب وہ غصے میں ہوتی تو ایک خون پینے والی چڑیل بن جاتی تھی۔ آخر گہرا سانس لیے خود کو اس کی باتوں کے لیے تیار کیے فون پر نمبر ڈائل کیے کان سے لگانے لگ گیا۔ فون یس ہوتے ہی ساتھ ہی ایک باریک سریلی آواز گونجی۔ تو آخرکار سب سے زیادہ قابل، مغرور اور بیچلر پلے بوائے کو اپنا فون چیک کرنے کا وقت مل ہی کیا۔ مجھے بہت افسوس ہے بچی، میرا فون سائلنٹ پہ تھا اس لیے مجھے پتا نہیں چلا۔ بہانہ مت بنائے بھائی، میں اچھے سے جانتی ہوں آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، ہم آپ کو اب بھی یاد نہیں آتے۔ اس نے اپنی بلیک میلنگ شروع کر دی۔ نہیں بچی، میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں، مجھے آپ سب کی بہت یاد آتی ہے۔ آگر اسے سمجھاتے ہوئے بولا، اگر آپ کو ہماری اتنی ہی یاد آتی ہے تو آپ واپس آ جائیں، اگلے ہفتے میری برتھ ڈے ہے، میں آپ کو یہاں اپنی برتھ ڈے کے گفٹ کے طور پر دیکھنا چاہتی ہوں۔ آگر بالکل خاموش تھا۔ بھائی کیا آپ نہیں آئیں گے؟ ایرا معصومیت سے پوچھنے لگی۔ تمہارا بھائی بالکل آئے گا بچی، تم فکر نہ کرو۔ یہ سن کر ایرا خوشی سے چلائی۔ شکریہ بھائی، آئی لو یو، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ایرا اسے کہے کال بند کر گئی تھی۔ اسے اپنے والدین، اپنی جان سے پیاری بہن سے دور ہوئے آج 1 سال ہو گیا تھا۔ ایک دھوکے نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ اپنا ملک، اپنے لوگ سب چھوڑ چھاڑ کر سب سے اتنی دور چلا آیا تھا۔ اس کے دھوکہ دینے کے بعد اس نے وہ ملک ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ ملک اسے اس کی یاد دلاتا تھا، اس کے دھوکے کی۔ نفرت تھی اسے ہر اس چیز سے نفرت تھی جو اسے اس کی یاد دلاتی تھی۔ اس کے لیے اس نے اپنا ملک چھوڑ دیا، دوسرے ملک میں شفٹ ہو گیا، لیکن اب بھی وہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اپنے دل و دماغ سے اسے اب وہ نکال چکا تھا۔ وہ اس کے دل سے تو نکل چکی تھی لیکن اس کے دل میں ایک گہری چھاپ چھوڑ گئی تھی۔ لڑکیاں صرف پیسے سے پیار کرتی ہیں، انہیں پیسوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ اس کی بھول ہے کہ میں اس کے لیے ساری زندگی سوگ مناؤں گا۔ میں اب آگے بڑھوں گا، میں اپنے خاندان کو مزید کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ آخر اپنے ہی خیالوں میں گم تھا جب دروازے پر دستک کی آواز اس نے سنی۔ آخر اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ اندر آ جاؤ۔ آخر کا پی اے جیک اس کے کیبن میں داخل ہوا، ادب سے سر جھکائے بولا، سر مس علینا آئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تم پروجیکٹ فائل لے جاؤ، میں 2 منٹ میں وہاں پہنچتا ہوں۔ آخر کے حکم پر جیک سر ہلاتے ہوئے فائل لیے کیبن سے نکل گیا۔ آخر گہرا سانس لیے کچھ دیر بعد اپنے کیبن سے باہر نکلے، میٹنگ روم میں بڑھا تھا۔
اگر جیسے ہی میٹنگ روم میں داخل ہوا الینا بھاگتی ہوئی سے مضبوطی سے گلے لگا گئی. مس الینا، لگتا ہے اب ہماری پہلی ملاقات کو ہمارا پہلا پیار سمجھ چکی ہے، جبکہ وہ ملاقات میرے لیے ون نائٹ اسٹینڈ میں سے ایک ہے. اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں. آگر اسے خود سے دور دھکیلے اپنا ڈریس ٹھیک کیے بولا تھا. اور پلیز آفس میں آپ ایک بزنس پارٹنر کی طرح بہیو کریں تو اچھا ہوگا. بیبی، بزنس میٹنگ تو تم سے ملنے کا ایک بہانہ تھی. کیا تمہیں میری یاد نہیں آتی؟ میں تو ہر روز ہماری اس رات کو یاد کرتی ہوں. الینا آگر کی طرف خمار آلود آنکھوں سے دیکھے بولی تھی. یہ سن کر آگر غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی بھینچ گیا. اپنی بکواس بند کرو. اگر تم ہماری کمپنی کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہو تو پروجیکٹ پیپر پر سائن کرو. کیا آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ مجھے آپ کے باس سے اکیلے میں بات کرنی ہے. الینا آگر کے پیے کو دیکھ کر مسکرا کے بولی. آگر کے پیے نے آگر کی جانب دیکھا. اجازت طلب کرنے کے لیے آگر نے ہاں میں سر ہلایا کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا. اس کے باہر جانے کے بعد الینا آگر کی جانب دیکھے خمار آلود آواز میں بولی. بیبی، کانٹریکٹ سائن کرنے میں صرف 2 سیکنڈ لگیں گے. تمہیں نہیں لگتا ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے؟ میں استعمال شدہ چیزوں کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگاتا. آگر اسے دیوار سے لگائے غصے سے اس کی جانب دیکھے بولا تھا. اب جلدی سے کانٹریکٹ کے پیپرز پر سائن کرو، اس سے پہلے میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ کر بیٹھوں جس کا تم تصور بھی نہ کر سکو. آگر خطرناک لہجے میں بولے اسے میز کی طرف دھکیل گیا تھا. الینا آگر کو اس خطرناک روپ میں دیکھ کر گھبرائی جلدی سے کانٹریکٹ پیپرز پر سائن کیے میٹنگ روم سے بھاگ گئی تھی. ارے یار، تم کیسے ہو؟ بہت وقت سے نظر نہیں آ رہے. آگر کے سب سے اچھے دوست آریس سے پوچھا تھا. آگر ہلکا سا مسکرایا. ہاں، واقعی میں بہت وقت ہو گیا ہمیں ملے ہوئے. ویسے میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں. تمہاری کمپنی کیسی چل رہی ہے؟ میری آج الینا سے ملاقات ہوئی ہے. آگر شراب کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا. یار، یہ مت کہنا کہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے. نفرت ہے مجھے اس لڑکی سے. آریس کہے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا. فکر نہ کرو، وہ میری صرف ون نائٹ اسٹینڈ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. آریس حیرانگی سے اس کی بات سننے سے دیکھنے لگا. یار، تمہیں اس ون نائٹ اسٹینڈ سے نفرت نہیں تھی؟ تم تو کہتے تھے صرف ایک لڑکی سے پیار کرو گے اور اسی سے شادی کرو گے. وہ ماضی تھا اور تم ماضی کے آگر کو بھول جاؤ. آگر کو ان سب چیزوں سے نفرت تھی، لیکن وقت نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ کل تک اسے جس چیز سے نفرت تھی آج وہی چیز اس کے سکون کا باعث بن رہی تھی. سب کچھ بدل گیا. اس کا دھوکہ لڑکیوں کا چہرہ دکھانے کے لیے کافی تھا. لڑکیاں صرف پیسے سے پیار کرتی ہیں. تمہیں سچا پیار مل گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہر شخص کو سچا پیار ملے. آگر سرد آبھرے شراب پینے لگا. تمہارا کب تک پاکستان جانے کا ارادہ ہے؟ کل تمہاری بہن نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں کل تمہیں اپنے ساتھ پاکستان نہ لے کر آیا تو وہ مجھ سے رشتہ توڑ دے گی. آریس صدمے سے بولا. اس کی طرف دیکھ کر آگر مسکرایا. اس کی بہن اور آریس کی 1 ماہ کے بعد شادی ہونے والی تھی. کیا تم اس بار جاؤ گے؟ آریس اس کی جانب دیکھے بولا. میں کل تمہارے ساتھ پاکستان جاؤں گا. آگر کی بات سنے آریس بہت خوش ہوا. چلو پھر گھر چلتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے. آریس ہاتھ میں پہنی گھڑی میں ٹائم دیکھ کے بولا تھا. تم جاؤ، مجھے کچھ کام ہے. کام؟ کیا میں تمہیں پاگل نظر آتا ہوں؟ میں اچھے سے جانتا ہوں تمہارا ضروری کام. آریس سامنے موجود لڑکیوں کو گھورتے ہوئے بولا. وہ لڑکیاں جب سے باہر آئی تھی آگر کو گھورے جا رہی تھی. تم کبھی میری سنتے بھی ہو جو آج سنو گے؟ کرنی تو تم نے اپنی مرضی ہی ہوتی ہے. آریس اسے دیکھتے ہوئے باہر چلا گیا. جیسے ہی آریس اس کے پاس سے اٹھ کر گیا ایک لڑکی ہاتھ میں شراب کا گلاس پکڑے اس کے پاس آئی تھی. کیا تم میرے ساتھ اکیلے میں کچھ وقت گزارنا چاہو گے؟ لڑکی پرجوش انداز میں بولی تھی. آگر مسکرائے اس کے ہاتھ سے شراب کا گلاس تھام گیا تھا. تو پھر چلتے ہیں؟ ضرور، کیوں نہیں. آگر اسے کمر سے تھامے باہر کی جانب پڑ گیا تھا. کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا وہ واقعی میں اس بار یہاں آنے والا ہے؟ بیلا نے ایرا سے پرجوش انداز میں پوچھا تھا. ایرا اپنی بہترین دوست کی طرف دیکھ کر مسکرائی. ہاں، وہ آ رہا ہے. وہ کل آریس کے ساتھ آئے گا. کیا تم میرے ساتھ ایئرپورٹ چلو گی انہیں لینے؟ بیلا یہ سن کر گھبرا گئی اور اپنا نچلا ہونٹ کاٹنے لگی. اس کی بچپن کی عادت ہے، جب بھی وہ گھبرا جاتی یا اداس ہوتی تو اپنے ہونٹ کاٹنے لگتی. اس کو اپنے ہونٹ کاٹتے دیکھ ایرا مسکرائی. ارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بھائی تمہیں نہیں کھائے گا. اور اگر تم گھبرا رہی ہو تو تم رہنے دو، پھر تم میرے بھائی سے ڈائریکٹ پردے پر ہی مل لینا. یہ سن کر بیلا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے اس کی طرف دیکھا. نہیں یار، میں آنا چاہتی ہوں.
میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، بیلا اپنے معصوم لیکن پراسرار لہجے میں بولی۔ ایرا اسے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ بیلا نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم کیوں ہنس رہی ہو؟ کچھ نہیں، مجھے کچھ یاد آ گیا۔ میرا بھائی جب پہلی بار کیارا کے ساتھ ڈیٹ پر گیا تھا تو تم نے کیسے برتاؤ کیا تھا؟ تم نے ان کی پہلی ڈیٹ خراب کر دی تھی۔ بیلا وہ سب یاد کر کے سخت شرمندہ ہوئی۔ ٹھیک ہے پاگل لڑکی، میں تمہیں صبح 8 بجے لینے آؤں گی، تیار رہنا۔ ایرا اسے گلے ملے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ بیلا اسے الوداع کیے گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کی نظر اپنے والدین پہ گئی جو ایک دوسرے سے بات کرنے میں مصروف تھے۔ بیلا ان کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور اوپر اپنے روم میں چلی گئی۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر بیلا اپنے بیڈ پہ بیٹھی اور اس دن کے بارے میں سوچنے لگی جس دن آگر اس لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر کیا تھا۔ 10 سال پہلے۔ آپی، آگر کب آئے گا؟ میں اسے اپنی پینٹنگ دکھاؤں گی۔ 10 سال کی بیلا اپنی بڑی بہن عریشہ سے بولی۔ عریشہ اور آگر بہت اچھے دوست تھے۔ عریشہ چند سال آگر سے بڑی تھی لیکن پھر بھی وہ بہترین دوست تھے۔ بیلا وہ آج نہیں آئے گا، عریشہ اپنی پیاری سی بہن کی طرف دیکھ کر بولی۔ یہ سن کر بیلا اداس ہو گئی۔ کیوں؟ وہ مجھ سے ناراض ہے؟ عریشہ نے بیلا کو اپنے پاس بٹھایا اور آہستہ سے بولی۔ نہیں ڈیئر، وہ تم سے ناراض نہیں ہے۔ تو پھر وہ آج کیوں نہیں آئے گا؟ بیلا نے اس سے پوچھا۔ اس کی آج رات ڈیٹ ہے، شاید وہ مجھے میرے نوٹس دینے کے لیے آئے یا نہیں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ ڈیٹ؟ یہ ڈیٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹ کا مطلب ہے ایک لڑکا اور لڑکی کچھ وقت ساتھ گزارتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بس اتنا ہی۔ عریشہ چھوٹی سی بچی کو اچھے سے سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ پھر میں بھی ڈیٹ پر جانا چاہتی ہوں، میں جانا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر عریشہ مسکرا دی اور اس کے بالوں کو سہلانے لگی۔ بیلا، جب تم بڑی ہوگی تب تم ڈیٹ پر جا سکتی ہو لیکن ابھی نہیں۔ عریشہ سے سمجھانے لگی۔ نہیں، میں کیوں نہیں جا سکتی؟ آپ نے ابھی تو کہا ڈیٹ کا مطلب ہے کچھ وقت ساتھ گزارنا اور کھانا کھانا، تو میں کیوں نہیں جا سکتی؟ بیلا میری جان، ڈیٹ پر جانے کے لیے تمہیں ایک لڑکے کی ضرورت ہے۔ عریشہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر آگر کو کہو کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے، میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر عریشہ چونک گئی۔ بیلا، تم ان کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ نہیں، میں جاؤں گی۔ تم اسے کہو کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائے، میں اسے پریشان نہیں کروں گی۔ عریشہ کچھ کہتی اس سے پہلے اس نے آگر کو روم کے دروازے پہ کھڑا دیکھا۔ آپ ہی پلیز اسے بتائیں، میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ بیلا معصومیت سے اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ آگر، کیا تم بیلا کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے؟ عریشہ کو عجیب تو لگ رہا تھا لیکن بیلا کی ضد کے آگے وہ بے بس تھی۔ کچھ سیکنڈ آگر دونوں کو دیکھتا رہا، پھر بیلا کی جانب دیکھے بولا، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر بیلا نے اسے مضبوطی سے گلے لگایا، اس کے گال پر پیار دیے باہر بھاگی۔ عریشہ کافی شرمندہ ہوئی۔ آگر عریشہ کو نوٹس دیے روم سے باہر نکل گیا تھا۔ بیلا تیار ہو کے نیچے آئی تھی اور تیز تیز بھاگنے لگی۔ محتاط رہو بیلا، عریشہ نے اس سے کہا تھا۔ بیلا نے سر ہلایا اور آگر کی گاڑی کی طرف بھاگی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آگر گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا کہ اس نے دیکھا فرنٹ سیٹ پر وہ بیٹھی ہے۔ بیلا، تم پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ مجھے فرنٹ سیٹ پر ہی پسند ہے۔ بیلا بولے سیٹ بیلٹ باندھنے لگی۔ بیلا، کیارا یہاں بیٹھے گی، تم پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ تو پچھلی سیٹ پر بیٹھ سکتی ہے نا، بیلا ناراضگی سے بولی۔ آگر سرد آبھرے گاڑی میں بیٹھا ڈرائیو کرنے لگا۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد آگر نے گاڑی روکی اور فوراً گاڑی سے نیچے اترا۔ کچھ دیر بعد بیلا نے اسے ایک لڑکی کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا جس نے مختصر لباس پہنا ہوا تھا اور چہرہ میک اپ سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ڈریس کو دیکھے بیلا اپنے ڈریس کو دیکھنے لگی۔ میری ڈریس تو اس سے بہت اچھی ہے، بیلا اپنی ڈریس پر ہاتھ پھیرے بولی۔ آگر کیارا کو گاڑی تک لایا اور اس کے لیے پچھلا دروازہ کھولا۔ کیارا آگے کی طرف دیکھ کے بولی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اپنی بہن کو ہماری پہلی ڈیٹ پر لے کر آؤ گے۔ آگر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بیلا بول اٹھی، میں اس کی بہن نہیں ہوں، میں بیلا ہوں۔ کیارا نے بیلا کی طرف دیکھا۔ آگر افسوس سے آنکھیں بند کر گیا۔ فکر مت کرو، وہ بہت معصوم ہے۔ کیارا سر ہلائے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ سب سے معصوم لڑکی ہے لیکن صرف اپنے گھر والوں کے سامنے۔ آگر نے اپنا جملہ مکمل کیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی چلانے لگا۔ کیارا اپنے بیگ میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی کہ آگر اسے دیکھ کر بولا، کیا تم کچھ بھول گئی ہو؟ ہاں بیبی، میں اپنی ریڈ لپسٹک گھر بھول آئی ہوں، کیارا پریشانی سے بولی۔ کیارا کے بیبی کہنے پر بیلا نے اپنی نظریں گھما کر اسے دیکھا۔ اپنا ریڈ کلر کا پینٹ برش کیارا کی طرف کیے بولی، یہ لو، میرے والد لندن سے لائے ہیں اور یہ آپ کی نام نہاد لپسٹک سے بہتر ہے،
اور اگر آپ چاہیں تو میرے پاس تمام رنگ ہیں، آپ اس سے میک اپ کر سکتی ہیں۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیارا نے چونک کر بیلا کی طرف دیکھا۔ بچے چہرے پر پینٹ برش استعمال نہیں کرتے، اور تمہارے سونے کا ٹائم کیا ہے؟ کیارا دانت پستے ہوئے بیلا کی طرف دیکھ کے بولی۔ آپ بار بار میک اپ کر رہی ہیں تو اس لیے میں نے آپ کو دیا، اور ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں، وہاں آپ کو لپسٹک کی کیا ضرورت ہے؟ اور رہا میرے سونے کا ٹائم تو وہ تو آپ کے سونے کے بہت بات کا ہے۔ بیلا نے اسے دیکھ کر کہا اور آغر کی طرف دیکھنے لگی جو اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ہوٹل میں کیارا آغر سے بات کرنے کی کوشش کر رہی، لیکن جب بھی وہ منہ کھولتی بیلا کچھ بولنے لگ جاتی۔ کیارا خاموش ہو کر بیلا کی طرف دیکھنے لگی جو اپنی ڈائری پینٹ کر رہی تھی، اور آغر اس میں مدد کر رہا تھا۔ خود پر قابو نہ رکھ کر آخر کیارا بول ہی پڑی، جب تمہیں میرے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کرنی تو اس ڈیٹ کا کیا مطلب ہے؟ میں جا رہی ہوں۔ کیارا جان بوجھ کر یہ سب بول رہی تھی کہ آغر اسے روکے گا۔ کیا تمہارے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، تم جا کر سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ بیلا مسکرا کر اسے بولی۔ کیارا تم جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، آغر اس کی جانب دیکھ کر بولا۔ کیارا نے غصے سے بیلا کی جانب دیکھا، مگر اس کے غصے کی پرواہ کسے تھی؟ بیلا احتیاط سے پینٹنگ کر رہی تھی۔ کیارا اپنا بیگ لے کر وہاں سے چلی گئی۔ تمہارے سونے کا وقت کب ہے؟ آغر بیلا کی طرف دیکھ کر بولا۔ بیلا اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ بیلا ماضی کی میٹھی یادوں کو یاد کرتے ہوئے نہ جانے کب سو گئی تھی۔ آغر کی آنکھ سورج کی روشنی سے کھلی تھی۔ سستی سے آنکھیں کھولے اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بازو پکڑے ہوئے ہے۔ آغر نے جب اپنی دائیں جانب دیکھا تو ایک لڑکی اس کے پاس سو رہی تھی۔ یہ ابھی تک یہاں کیا کری ہے، جبکہ رات کو میں نے واضح کر دیا تھا کہ وہ اس رات کے بعد یہاں سے جا سکتی ہے۔ آغر غصے سے بھرا اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ آغر نے تکیہ اٹھا کر اس لڑکی کے چہرے پہ پھینکا۔ لڑکی اٹھے الجھن سے اس کو دیکھنے لگی۔ تم ابھی تک یہاں کیا کری ہو؟ آغر غصے سے چلایا۔ کیوں، تمہیں میرا ساتھ دوبارہ نہیں چاہیے کیا؟ لڑکی بہکتے ہوئے بولی۔ آغر غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ لڑکی دیکھ کر خوش ہوئی، اسے لگا آغر دوبارہ اس کے نزدیک آئے گا۔ آغر مضبوطی سے اس کا جبڑا پکڑے دہاڑا۔ لڑکی سنو، میں کوئی بھی جسم دوبارہ استعمال نہیں کرتا۔ اگر تم ابھی اسی وقت یہاں سے نہ گئی تو میں تمہیں ابھی اسی وقت یہیں پر زندہ کاٹ دوں گا۔ آغر کے الفاظ زہر سے بھی بدتر تھے۔ لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے ایک سکون سا حاصل ہوا تھا۔ لڑکی اس سے ڈر ایک کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی کہ آغر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ لڑکی نے ڈرتے ڈرتے اس کی جانب دیکھا۔ یہ لو پیسے۔ آغر نے پیسے اس لڑکی کے منہ پہ دے مارے تھے۔ انہیں لو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں واش روم سے واپس آؤں تو میرا کمرہ خالی ہونا چاہیے۔ آغر لڑکی سے کہے واش روم میں داخل ہو گیا تھا۔ انہیں صرف پیسوں سے محبت ہے۔ آغر لڑکیوں پر لعنت بھیجے ٹھنڈا شاور لینے چلا گیا تھا۔ ٹھنڈا شاور ہمیشہ اس کے غصے پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوا تھا۔ شاور لینے کے بعد آغر کپڑے لیے باہر آیا، اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کا کمرہ خالی ہے۔ وہ مسکرایا اور اپنے بال خشک کرنے لگا۔ تیار ہو کر نیچے گیا اور دیکھا اس کا پرانا وفادار نوکر کھانے کی میز پر ناشتہ لگا رہا تھا۔ گڈ مارننگ آغر، یہاں آؤ، تمہارا ناشتہ تیار ہے، اس نے آغر سے کہا۔ آغر مسکرایا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آدمی نے اسے ناشتہ نکال دیا اور جانے ہی والا تھا کہ آغر بولا، انکل ہم واپس آ رہے ہیں، اپنے کپڑے پیک کر لیں، شاید واپس آنے میں وقت لگے گا۔ یہ سن کر آدمی خوش ہو گیا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ واپس آ رہے ہیں، آپ کو اپنے والد کی کمپنی سنبھالنی ہوگی۔ آغر مسکرایا اور بولا، میں بھی خوش ہوں، شام کو ہماری فلائٹ ہے، آپ اس وقت تک تیار ہو جائیں، اور انکل آپ میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر لیں۔ وہ آدمی مسکرا کے بولا، بیٹا میں نے ابھی دوائی لی ہے، میں ابھی نہیں کھا سکتا، تم کھا لو، میں بعد میں کھا لوں گا۔ آغر نے اس کی طرف دیکھا اور سر ہلا کر اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ کھانا کھا کر وہ دفتر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ آغر نے واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا، اس کی وجہ سے انکل 2 سال سے اپنے گھر سے دور تھے۔ انکل نے اپنے خاندان کو اس کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ جب آغر اپنا ملک چھوڑ کر آیا تھا، ساتھ انکل بھی آئے تھے۔ آغر 1 سال کا تھا جب انکل اس کے ساتھ اس کے باڈی گارڈ کے طور پر تھے۔ وہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتے تھے۔ اب آغر کی باری تھی ان کے لیے کچھ کرے۔ آغر سوچتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بڑی بلڈنگ کے نیچے جا رکی تھی۔ گڈ مارننگ سر، سیکیورٹی گارڈ نے اسے سلام کیا۔ آغر نے صرف سر ہلایا اور اپنے آفس میں داخل ہوا۔ تمام ورکرز نے اپنے باس کو دیکھ کھڑے ہو کر سلام کیا۔ آغر صرف سر ہلائے اپنے کیبن میں داخل ہو رہا تھا، لیکن کیبن میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر پھولوں کے گلدان پر پڑی تھی۔
جو اس کی میز پر تھا۔ آغر نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی تھی۔ جیک، آغر غصے سے چلایا، اپنے پی اے کو بلایا۔ جیک آغر کی دھاڑ سنے اپنی جان کی دعائیں مانگتے ہوئے کیبن میں پڑا تھا۔ گھبراتے ہوئے جیک نے دروازہ نوک کیا۔ اجازت ملنے پر جیک اندر داخل ہوا۔ جی سر، جیک سر جھکائے بولا۔ میری ٹیبل پر یہ فضول پھول کس نے رکھے ہیں؟ آغر غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دانت پستے بولا۔ جیک نے خوبصورت پھولوں کی طرف دیکھا اور غصے سے بھرے ہوئے اپنے باس کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اپنی کمپنی سے نکال دوں، جلدی بولو۔ آغر کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جیک دماغ پر زور ڈالے سوچتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوا۔ سر، میں نے یہ پھول صبح اپنی نئی مینیجر مس لیزا کے ہاتھوں میں دیکھے تھے، شاید انہوں نے رکھے ہیں۔ اسے ابھی میرے کیبن میں بھیجو۔ جیک اس بات میں سر ہلاوے وہاں سے بھاگا۔ آغر غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجے اپنی چیئر پر بیٹھ کر اپنا سر جھکائے، آنکھوں کو سختی سے بند کیے اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرنے لگا تھا۔ تبھی دروازہ نوک ہوا۔ اندر آؤ، آغر زور سے چلایا۔ لیزا ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کیبن میں داخل ہوئی۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں ہو؟ آغر غصے سے بولا۔ لیزا ڈرتے ڈرتے چند قدم پیچھے ہٹی۔ میں لیزا ہوں، آپ کی مینیجر، لیزا گھبرائے ہوئے بولی۔ اس کی سنے آغر چیئر سے کھڑا ہوا بالکل اس کے مقابل آیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرا کیبن آپ کا بیڈ روم ہے جسے آپ اپنی مرضی سے سجا سکتی ہیں؟ آغر نے زہریلے لہجے میں سے پوچھا۔ سرخ گلاب محبت کی علامت ہوتی ہے۔ آج میرا پہلا دن تھا تو میں کچھ اچھا لانا چاہتی تھی، لیزا ڈرتے ڈرتے بولی۔ ابھی کے ابھی یہ پھول میری ٹیبل سے اٹھاؤ اور تمہیں اس جاب سے بھی نکال دیا جائے گا۔ تم جیسی لڑکے یہاں کام کرنے کے لائق نہیں ہے، چلی جاؤ یہاں سے۔ لیزا پھولوں کا گلدان لے کر کوئی سیکنڈ ضائع کے بغیر وہاں سے بھاگی تھی۔ جیک، آغر ایک بار پھر چلایا۔ جیک جن کی طرح اس کے پاس حاضر ہوا تھا۔ جی سر، میرا آج کا کیا شیڈول ہے؟ آغر خود کو ریلیکس کیے چیئر پر بیٹھا۔ سر، آپ کی آج گیلانی کے ساتھ 12 بجے میٹنگ ہے۔ اوکے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ جیک خدا کا شکر کیے وہاں سے نکل گیا تھا۔ آغر نے سکون کی سانس لی اور سکون کے لیے اپنی آنکھیں موند کیا تھا۔ کمرے میں بیلا بہت خوش ہو کر اچھل رہی تھی۔ آخر 2 سال بعد اس کی محبت واپس آ رہی تھی۔ تبھی اس کا جڑواں بھائی عامر اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ بلی، تم بندروں کی طرح کیوں اچھل رہی ہو؟ عامر نے اسے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا تھا۔ بیلا اس کی بات سنے فوراً نیچے غصے سے اپنے جڑواں بھائی کو دیکھنے لگی۔ میرا نام بلی نہیں بیلا ہے، بیلا دانت پستے ہوئے بولی۔ عامر اپنی بہن کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بچپن میں تم خود ہی سب کو کہتی تھی میرا نام بلی ہے۔ بیلا غصے سے اس کی جانب دیکھے تکیہ ہاتھ مٹھائے سے مارنے لگی۔ میں آج تمہیں مار ڈالوں گی، احمق لڑکے۔ بیلا اس کی جانب بھاگی تھی۔ عامر آگے آگے بھاگ رہا تھا جبکہ بیلا اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ بیلا تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں پکڑ پائے گی۔ بیلا اسے بھول جاؤ اور آغر کے بارے میں سوچو۔ ابھی مجھے اس کی پسند کے گلاب کے پھول بھی لانے ہیں۔ میں گلاب کے پھولوں سے اس کا ویلکم کروں گی۔ بیلا خود ہی سوچ کے خود ہی مسکرا دی تھی۔ جیک، میٹنگ کی ساری تیاری ہو گئی ہے؟ جی سر۔ آغر سر ہلاتے ہوئے میٹنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے جیک بھی میٹنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ میٹنگ روم میں داخل ہوئے آغر سربراہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں سب ممبر میٹنگ ہال میں داخل ہوئے اپنی مخصوص نشستیں سنبھالتے ہوئے بیٹھے تھے۔ مسٹر آغر، آپ نے ہمیں اچانک میٹنگ پر کیوں بلایا؟ یہ بورڈ میٹنگ تو 10 دن کے بعد ہونے والی تھی، شیئر ہولڈر اور بزنس پارٹنر کی۔ مسٹر صدیقی آغر کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، بالکل مسٹر صدیقی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہماری میٹنگ اگلے 10 دن بعد ہونی تھی، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی ہمارے نئے پروجیکٹ کی انفارمیشن ہمارے رائیول کمپنی کو دے رہا ہے۔ آغر کی بات سنے سب ممبر چونک گئے اور حیرانگی سے آغر کو دیکھنے لگے۔ کون ہے وہ شخص؟ آغر اپنے بالکل ساتھ والی کرسی پر بیٹھے مسٹر جیمز واٹ کو دیکھتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولا۔ مسٹر آغر، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیمز گھبرایا اسے اپنی جانب اس طرف دیکھتے سب ممبر بھی اسے دیکھنے لگے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ آغر اس کا گلا دباتے ہوئے چیخا تھا۔ اتنے دن سے ہم سب کو دھوکہ دے رہے تھے۔ میٹنگ میں موجود سب ممبر آغر کا یہ روپ دیکھ کر ٹھہر گئے تھے۔ جیک، پیپرز دکھاؤ سب کو۔ آغر کے کہنے پر جیک نے سب ممبرز کو پیپرز بانٹے تھے۔ سب حیران پریشان پیپر ریڈ کر رہے تھے۔ پیپر دیکھ کر جیمز کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ پیپر پڑھ کر سب غصے سے جیمز کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ مسٹر جیمز، ہمیں آپ پر بھروسہ تھا، آپ نے ہمارا بھروسہ توڑ کر ہم سب کو بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ صدیقی صاحب غصے سے چلائے تھے۔
اس کمینے انسان کو پولیس کے حوالے کر دو، یہ شخص ہمارا بزنس پارٹنر بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ سب جیمز کی طرف دیکھتے ہوئے چلائے تھے۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، مجھے ایک موقع دے دیں، مجھے معاف کر دیں ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا، میری کمپنی تباہ ہو جائے گی۔ جیمز آغر کے سامنے ہاتھ جوڑے رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ آغر غصے سے مٹھیاں بھیجے اس کی جانب بڑھا تھا۔ دھوکہ، مجھے اپنی زندگی میں اس لفظ سے سب سے زیادہ نفرت ہے اور تم نے مجھے دھوکہ دینے کی جسارت کی ہے۔ آغر پرسکون لیکن زہریلے لہجے میں بولا تھا۔ پلیز مجھے ایک موقع دے دو، ایک بار مجھے معاف کر دو۔ معافی کا لفظ میری ڈکشنری میں موجود نہیں، اور سب سے بڑی بات، دھوکہ دینے والے انسان کو میں معاف نہیں کرتا۔ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب میری باری۔ آغر اسے گریبان سے پکڑے دیوار کے ساتھ لگائے اس کی ناک پر مکے مارے اسے توڑ چکا تھا۔ جیمز درد سے چیخے زمین پہ گر پڑا۔ خون اس کی ناک سے مسلسل بہہ رہا تھا۔ جیک، پولیس کو کال کرو۔ جیک، پولیس کو کال کرو۔ جیک آغر کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے پولیس کو کال کرنے لگا۔ تم نے ہمیں دھوکہ دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے مسٹر جیمز، تمہارے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ تمہاری کمپنی اور ہوٹل بھی اب ہمارا ہوگا۔ تمہارے جیل جانے کے بعد ایک پیسہ بھی تمہارے گھر والوں کو نہیں ملے گا۔ جیمز کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، کچھ بھی کرو لیکن میری کمپنی اور ہوٹل کو چھوڑ دو۔ آغر مسکرایا۔ تم کمینے، نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں۔ جیمز چلایا تھا۔ آغر نے کالر سے پکڑ کر ایک زبردست گھونسا اس کے منہ پہ مارا تھا۔ اپنی گندی زبان سے مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہاں سے زندہ نہیں جا پاؤگے۔ آغر اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اسے نیچے دھکیل گیا تھا۔ اتنے میں پولیس میٹنگ روم میں داخل ہوئی، جیمز کو گرفتار کر گئی تھی۔ آغر افندی، یہ سب یہاں پہ ختم نہیں ہوا، میں واپس آؤں گا اور تمہاری سب سے قیمتی چیز تم سے چھین کر تمہیں تکلیف دوں گا۔ میرا انتظار کرنا، کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، ابھی شروع ہوئی ہے، گیم آن ہے۔ ابھی جیمز آغر کی طرف دیکھتے ہوئے چلایا تھا۔ جب بھی تم جیل سے باہر آؤ گے مجھے وہاں پاؤ گے تاکہ میں تمہیں واپس سلاخوں کے پیچھے بھیج سکوں۔ آغر اس کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ پولیس جیمز کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی تھی۔ مسٹر آغر، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ مسٹر صدیقی آغر کی جانب دیکھے بولے، بالکل، آپ لوگ جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی ایسا کرنے کی ہمت کی تو اس کی زندگی بدتر کر دوں گا۔ سب آغر کے خطرناک ارادے سنے وہاں سے چلے گئے تھے۔ سر، آرز صاحب آپ کو کال کرے ہیں۔ جیک موبائل آغر کے سامنے کیے بولا۔ ارے یار، کیا ہو رہا ہے؟ یہ خوشگوار لہجہ سن کر جیک نے چونک کر اپنے پرسرار باس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ آدمی جو تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی کو مارنے کے لیے تیار تھا، اب وہی آدمی اپنے دوست کے ساتھ خوش دلی سے بات کر رہا تھا۔ تم کہاں ہو؟ میں اپنے آفس میں ہوں، کیا ہوا؟ میں تمہارے اپارٹمنٹ میں ہوں، جلدی سے وہاں آ جاؤ، ساتھ لنچ کرتے ہیں، اور شام کو فلائٹ بھی تو ہے، ایک ساتھ لنچ کرتے ہیں پھر ساتھ ہی ایئرپورٹ چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ آرز پرجوش بولا۔ بالکل، میں جلد ہی وہاں پہنچتا ہوں۔ آغر کہے کال کاٹ گیا تھا۔ جیک، میں جا رہا ہوں، میری غیر موجودگی میں اس کمپنی کا خیال رکھنا، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جب تک کوئی ضروری معاملہ نہ ہو مجھے کال مت کرنا۔ اوکے سر، جیک فرمانبرداری سے سر جھکائے بولا تھا۔ تمہاری بہن اور بچپن کی بہترین دوست عریشہ آپی نیو یارک میں ہے، آرز نے اسے بتایا۔ آغر سن کے مسکرایا۔ یہ اچھی بات ہے، مجھے اسے دیکھے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، میں واقعی میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے، وہ مجھے مارنے والی ہے۔ آغر مسکراتے ہوئے بولا۔ ویسے تم مار کھانے کے قابل بھی ہو، آرز کہیں مسکرا کیا۔ ایرا اور وہ تمہاری گڑیا ہمیں ریسیو کرنے ایئرپورٹ پر آئیں گی۔ آرز کی بات سنے آغر کھانا چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ گڑیا؟ کیا تم بیلا کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، بیلا، تمہاری گڑیا، وہ بھی آ رہی ہے۔ بیلا اسے لینے آ رہی ہے، یہ سن کر اس کے اندر کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ تمہیں یاد ہے تم نے اس لڑکے کو بہت مارا تھا جس نے بیلا کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی ہمت کی تھی؟ تم نے تو اس کا ہاتھ تقریباً توڑ ہی دیا تھا، وہ پورا 1 ہفتہ ہسپتال میں رہا تھا۔ ہاں، کیونکہ وہ میرے چاچو کی بیٹی ہے، اسی لیے میری بھی کچھ ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آغر کہے دوبارہ کھانا کھانے لگا تھا۔ تمہاری ذمہ داری ہے یا کچھ اور؟ مجھے کیا پتا۔ آرز بھی کہے کھانے پر جھک گیا تھا۔ انکل، کیا آپ نے میری پیکنگ کر دی ہے؟ ہاں بیٹا، سب کچھ تیار ہے، پھر کچھ دیر آرام کرتے ہیں، پھر ہم ایئرپورٹ کے لیے چلیں گے۔ آغر وہاں سے اٹھے بولا اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ بالکنی میں آنکھیں بند کیے آغر کھڑا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہا تھا۔
آج 2 سال بعد وہ واپس آ رہا تھا۔ آخر آنکھیں بند کیے کھڑا تھا کہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے مسکراتا ہوا چہرہ آیا۔ آغا نے آنکھیں فوراً موند لی۔ بیلا افندی، تم میرے ساتھ کیا کری ہو؟ تم مجھے پاگل کری ہو۔ آغا خود سے ہی بڑبڑایا تھا۔